بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بہت خوبصورت سوال اور مجھ سے قبل قبلہ مفتی صاحب نے بہت ہی جامع انداز میں نظر فرمائی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ والدین کا آج کے اس دور میں جو سب سے بڑی آزمائش ہے یا سب سے بڑا امتحان ہے وہ یہی ہے کہ اولاد جو ہے وہ نافرمان ہوگی۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ جس وقت کو انہوں نے تربیت کے ساتھ ان کے لیے گزارنا تھا اس وقت کو انہوں نے یوں سمجھیے کہ ایک غیر محسوس طریقے سے ضائع کر دیا۔ اپنے تئیں انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہم نے اولاد کو سب کچھ دیا لیکن اصلاً وہ انہیں کچھ نہیں دے سکے، چونکہ جس وقت میں انہیں تربیت کی حاجت تھی اس وقت انہیں تربیت نہیں ملی، لیکن اب جب اولاد جوان ہو گئی تو اب چاہتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کی جائے۔ یہ کسی طور پر بھی ممکن نہیں۔ اچھا، پھر ہمیں اس جانب میں نظر کرنی ہوگی کہ کیا واقعی جن چیزوں کو ہم ریزنز بناتے ہیں، جن چیزوں کو ہم اولاد کے نافرمان ہونے کی وجوہات بناتے ہیں، کیا واقعی وہ ریزنز یا وجوہات ہیں اصلاً وہ ہیں یا فروعاً وہ ہیں؟ یعنی مثال کے طور پر عام طور پہ کہا جائے کہ بھائی اولاد نافرمان کیوں ہے تو آپ کہتے ہیں جی دین سے دوری کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، آپ کو ایسے دیندار گھر بھی ملیں گے کہ جہاں پر بیٹا اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے ان سے بدتمیزی کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان ایک بہت بڑی مثال۔ دین سے دوری ایک وجہ تو ہے لیکن مکمل وجہ نہیں ہے۔ آپ کہیں گے چلو یہ بات ٹھیک ہے، جہالت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو پڑھے لکھے گھر ہیں ان سے کہیں زیادہ گاؤں دیہاتوں میں رہنے والے بچے اپنے والدین کے ساتھ ادب اور احترام کا کیا کہنے، واہ واہ۔ آپ کو شہر میں تو کوئی نظر نہیں آئے گا جو اپنے ماں کے تلووں کو چومے، لیکن آپ کو کسی دیہات میں اس مٹی میں جو ہے دھنسے ہوئے پاؤں بچہ جو ہے نا دھو کر صاف کر کے چومتے ہوئے آپ کو ضرور نظر آئے گا۔ میں ویسے ایسے آدمی کو جانتا ہوں کہ جو اپنی ماں کے تلووں کو دھو کر پی کے نکلتا تھا۔ اب یہ جہالت بھی بنیادی وجہ نہیں ہے، یعنی وجہ تو ہے لیکن بنیادی اور مین وجہ نہیں ہے۔ اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارا وہ وقت جو ہے وہ تربیت کے بغیر ہم گزار دیتے ہیں۔ جیسے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یہ فیزز بنائے گئے نا باقاعدہ، چونکہ گریجولی یہ پورا ایک سلسلہ ہے، ایک دن کا نہیں، سال کا نہیں، بلکہ مستقل تربیت کا ایک سلسلہ ہے نا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الولد سید 7 سنین وعبد 7 سنین ووزیر 7 سنین۔ حضور نے 3 فیزز کو ذکر فرمایا جس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے 3 sevens، یعنی بچے کی زندگی کو 3 حصوں میں 7 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بچے کے جو پہلے 7 سال ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ بادشاہ ہے، واہ۔ اس کے بعد کے جو 7 سال ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ غلام ہے، اس کے بعد کے جو 7 سال ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ وزیر ہے۔ اچھا، اب اس کو اپلائی کریں۔ وہ کیسے؟ بادشاہ ہے، اس کو جو محبت چاہیے، اس کو جو بات منوانی ہے، اس بادشاہ کی بات کو مانا جائے گا، لاٹ سے اس کے ناز نخرے اٹھائے جائیں گے۔ لیکن یہ نہیں کہ اگر وہ چاہے کہ مجھے ہاتھ میں انگارہ دو میں کھیلوں گا تو بادشاہ ہے جی اس کی تابعداری ہوگی، نہیں، منع کیا جائے گا اس انداز میں کہ اسے یہ بتایا اور باور کرایا جائے گا کہ بادشاہ آپ کے لیے کون سا کام درست ہے، کون سا ٹھیک ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے 7 سال کی عمر میں فرمایا کہ اب اسے نماز کی جانب کی ترغیب دلاؤ، اب وہ عبد بننے کی طرف جا رہا ہے۔ اور 7 سے لے کر 14 سال کی عمر میں ماں باپ اپنے احکامات کو اس پر لاگو کریں گے۔ آج کی یہ عادت کل کی عبادت بنے گی۔ اگر آج یہ عادت 7 سے 14 سال کے درمیان نہیں بنی تو آپ پھر ساری زندگی روتے رہیں گے، آپ کی اولاد تربیت کے ساتھ نماز کے لیے نہیں آئے گی۔ اور پھر 14 سے 21 جو آخری مرحلہ ہے وہ حقیقت ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اپنا دوست بناؤ، کہیں ایسا نہ ہو وہ کسی نشئی کو یا کسی آوارہ کو اپنا دوست بنا لے۔ 14 سے 21 سال کی جو عمر ہے جسے ٹین ایج کہتے ہیں، اس میں جسم کی حرارت ہے، خون کی حرارت ہے، اس میں نفسانی خواہشات بڑھتی ہیں، اسے مشورے کی حاجت اور گیدرنگ کی حاجت ہوتی ہے۔ آپ اس کے دوست بنیں، اس کے رائے لیں، اس سے مشورہ کریں تاکہ وہ آپ سے مشورہ کرے، اسے کسی اور سے مشورہ کرنے کی حاجت نہ پڑے۔ ماں باپ سے اچھا مشورہ کوئی نہیں دے گا، جب گھر سے مشورہ ملے گا خود بخود اس کی تربیت کا پرورش